السلام علیکم سامعین، 10 ذی الحجہ اور 29 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے تاریخی سرزمین دیوبند کی عیدگاہ میں آج عید کی نماز نہیں ہوئی ہے جو المیہ ہے۔ اب ہم ان وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں کیوں نہیں ہوئی ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے اسلامی تاریخ اس کے بارے میں کیا ہے، پھر بتائیں گے عیدگاہ کی آمدنی کتنی ہے، پھر بتائیں گے عیدگاہ میں اور کیا کام سال میں ہوتا ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ اس بارے میں ہم نے اسلامی تاریخ کا حوالہ دیکھا، ہمیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر، خلفائے راشدین نے پوری عمر ہمیشہ نماز عیدگاہ میں ادا کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ البتہ ایک بار جیسے فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، بہت شدید بارش ہو رہی تھی، سخت بارش ہو رہی تھی، اس وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھی۔ بس اب دیوبند کا ماحول سنیے کیا ہوا ہے۔ دیوبند میں ہوا یہ ہے، وہاں نہ تو رات بارش تھی اور نہ آج صبح 8:25 پر وہاں بارش تھی، یعنی بارش کا اس طرح کوئی امکان نہیں تھا۔ پوری رات بارش نہیں ہوئی، 8:30 تک بارش نہیں ہوئی۔ وہاں کی کمیٹی نے سنا ایسا کہا کہ موسم صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادل دیکھ کر گھڑے پھوڑ دیے ہیں، جو نہ سمجھی کی باتیں۔ ایک اس میں ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ عیدگاہ کے باغات کی جو آمدنی ہے وہ سالانہ لاکھوں میں ہے، تو عیدگاہ میں ٹیل نہیں بچھائی جا سکتی ہیں، پروف واٹر شامل نہیں لگ سکتا ہے۔ جب پیسے ہیں تو آخر وجہ کیا بنی ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ عیدگاہ میں ابھی کچھ دن پہلے وہاں کا بھراؤ ہوا ہے، تو بھراؤ بھی نگر پالیکا نے کرایا ہے، عیدگاہ کمیٹی نے بھراؤ نہیں کرایا ہے۔ اور سنیے عیدگاہ میں کیا کا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا پروگرام تھا من کی بات، وہ عیدگاہ میں سنوا گیا لوگ، تو عیدگاہ کمیٹی کی ظاہر بات ہے اجازت سے ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے جمعیت علماء کا ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں 1000 لوگوں نے شرکت کی، وہ عیدگاہ میں ہوا۔ اس سے پہلے اور کئی پروگرام ہیں، وہ سب عیدگاہ میں ہوئے۔ تو اگر عیدگاہ میں جمعیت کا پروگرام ہو سکتا ہے، من کی بات ہو سکتی ہے، اور بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، تو کیا عید کی نماز نہیں ہو سکتی؟ تو اس طرح ایک لوگوں کو، رائے عامہ کو عید کی نماز سے عیدگاہ میں پڑھنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے، یعنی اس کو کھول کر لکھا ہے کہ جماعت جتنی زیادہ بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ سیدھے لفظوں میں یہ بات ہے، جماعت جتنی بڑی ہوگی نماز میں اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کسی مسجد میں نماز پڑھنا اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا، ظاہر بات ہے عیدگاہ میں عام آدمی جاتا ہے، وہاں جماعت زیادہ ہونے کے امکانات قریب ہیں، بعید نہیں، امکان قریب ہے، زیادہ لوگ ہوں گے، تو عیدگاہ میں نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ اور یہ تو المیہ ہے کہ عیدگاہ کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، اور عیدگاہ میں چند لوگ جا کر نماز پڑھ لیتے، 10 20 50 100 400 500 پڑھ لیتے کم از کم، لیکن عیدگاہ کو یہ کہہ کر یوں ہی چھوڑ دیا گیا کہ صفائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آج عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی ہے۔ آخری بات یہ ہے، اگر اسی کام کو ہماری سرکار، پولیس، انتظامیہ وہاں روک دیتی، عید کی نماز کو روک دیتی، تب کیا ہوتا؟ اور اس وقت وبال اٹھ کھڑا ہوتا کہ سرکار نے اور پولیس نے، حکام نے عیدگاہ میں عید کی نماز سے روک دیا ہے، لیکن یہاں جبہ پوش عیدگاہ کمیٹی کے لوگوں نے عیدگاہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، عملاً روکا ہے، کہا نہیں ہے، حالات ایسے پیدا کیے ہیں جو لوگ عیدگاہ میں نماز نہ ادا کر سکیں۔ بہرحال اس بارے میں ہم ایک اگلا بلیٹن اور جاری کریں گے، ہم صحیح پتہ لگائیں گے کہ عیدگاہ کی آمدنی فی الحال ہو کتنی رہی ہے۔